ایک طرف الیکشن یا پرزور تیاریاں. کیا آپ کا انٹرنیٹ کام کر رہا ہے؟ جی پھٹو. اور روڈا پر جناب اتنا پینا فلیکس لگے ہوئے جی. اور ایک طرف کشمیریاں اپنا جا دھرنا دیتے ہیں راولہ کوٹ نے اندر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مہاجرین کی نشستوں کو بڑی بڑی تعداد میں اس الیکشن میں حصہ لے. میں جانتا ہوں کہ حالات آزاد کشمیر میں مشکل ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں نمان مغل اسوں تک رہے ہو اپنا فیملی یوٹیوب چینل نمان مغل آفیشیل. ایک طرف الیکشن یا پرزور تیاریاں کمپیناں چلی رہیاں, جلسے جلوس ہوئی رہے, پاور شو ہوئی رہے, اور ایک طرف کشمیریاں اپنا جا دھرنا دیتے ہیں راولہ کوٹ نے اندر. کشمیری اپنے حق نہیں خاطر نکلے ہوئے اور پورے کشمیر نے حالات خراب ہوئے ہوئے, انٹرنیٹ سروساں بند, ہر چیز بند, اور ایک طرف الیکشن یا تیاریاں. اچھا جی, اج نہیں ویڈیو وچ سوئی دساں, ٹھیک ہے. ماڑی کوشش ہو سی کہ جو بھی ہے انشاءاللہ سنے سامنے آنا ہے, ٹھیک ہے. عوام کیا چاہنی ہے, عوام نہ جوش و جذبہ جڑایا زیادہ کس طرف جائی رہا, اور باقی عوام نہ تک سو گئے ولاگ اس میں سارا پتہ لگی جیسے انشاءاللہ. تو اج نہیں ویڈیو نہ باقاعدہ کرنے آغاز. اج پاور شو ہے جی پیپلز پارٹی لینا, اور سارے پاس پینا فلیکس بھی لگی چکے, بورڈ بھی لگی چکے. جنہیں جنہیں الیکشن لڑنا انہاں اپنا شو کرنا شروع کر دیتا جناب. تو جو بھی ہے انشاءاللہ آج نے ولاگ اسے اپڈیٹ دے. اچھا جی جناب, نکلے میں گھروں جائی رہے ڈڈیال کی طرف. شام نے ٹائم ہو چکے آیا اور مسئلہ اثر نہیں جانا ہوئی ہوں. روڈ پر پہنچنے سے پینا فلیکس دسنے ہیں جڑے لگے ہوئے روڈاں پر. اور روڈا پر جناب اتنا پینا فلیکس لگے ہوئے جی. حلقہ LA2 چو جناب چودھری قاسم مجید صاحب پیپلز پارٹی کی طرف الیکشن لڑی رہے, اور ظفر انور صاحب جناب لڑی رہے آزاد. ماڑے خیال ہے اب انہوں نے انتخابی نشان ہے جیپ, ٹھیک ہے. اے چیک کری سکنے ہو, حلقہ LA2 چکسواری اسلام گڑھ, ٹھیک ہے. اور ادھر چودھری مظہر اقبال صاحب, ٹھیک ہے, کرسی انتخابی نشان, یہ بھی الیکشن لڑی رہے. ہر مطلب روڈ نے کنارے سے یہ جو پینا فلیکس لگے ہوئے نظر رشنے. ادھر بھی جناب چیک کری سکنے ہو, ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے, ٹھیک ہے. اور روڈوں پر ٹریفک کٹ ہے, ٹرک ہی چلے, باقی بساں والا سسٹم کو نہیں. ادھر بھی جناب لگے ہوئے جی پینا فلیکس, اور یہ چیک کرو اگے بھی مطلب ہر جگہ پینا فلیکس کھمبیاں پر روڈ نے کنارے لگے ہوئے. اچھا جی, میں ڈڈیال پل نے بالکل قریب پہنچی آیا. ویسے میں جائی رہا جڑا نا پیپلز پارٹی نے پاور شو ہے, بلاول بھٹو صاحب آئی رہے ہیں. اس تو بعد سارے جتنے بھی پیپلز پارٹی نے ممبر وہ تھا موجود ہو سن. تو چیک کرنے کیا صورت حال ہے. باقی ادھر پل نظر آئی رہا سا کی جائی رہے ہیں. نیو ٹاؤن ڈڈیال جناب میں پہنچ آیا, اور اتنا تک آیا جی. اتنا پیپلز پارٹی نے جھنڈے لگے ہوئے اور خوش آمدید لکھے آ بلاول بھٹو صاحب. ادھر تک چاچا جانے پہ منجا کھینی دے, اور ادھر پیپلز پارٹی نے جھنڈے لین وار وہ اگے تک لگے ہوئے. اتنے لکھیا 17 جولائی خوش آمدید حلقہ LA1 ڈڈیال. اچھا جی جناب, میں پہنچے ہیں قصر یونس میرج ہال کو. اتنا جناب پیپلز پارٹی نے پاور شو رکھے اپنا, اور بلاول بھٹو صاحب آئے رہے ہیں. وہ اگے تک بڑا رش ہے جناب, وہ چیک کری سکنے ہو, اے چیک کرو. اچھا جی, بلاول بھٹو صاحب بولنے پہ, ٹھیک ہے. اور باہر روڈ عوام نہ رش تکی سکنے ہو, بہت زیادہ کثیر تعداد عوام, اور سیکورٹی بڑی سخت ہے, اور رش تکی سکنے ہو بے شمار ہے. چلے ہیں اندر. اچھا جی, میں اندر آیا جناب, اور ادھر گڈیاں تکی سکنے جڑی کھلتی ہیں. یہ صورت حال ہے, اور رستے ساری سیکورٹی موجود ہے. اس کا نقصان صرف اور صرف کسی اور کا نہیں, اس کا نقصان صرف اور صرف کشمیری اٹھا رہے ہیں. اب کب تک مشکل میں رہیں گے؟ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے,
مگر اس انداز میں احتجاج کرنا، اس انداز میں احتجاج کرنا جس کے نتیجے میں کھانے پینے کا اشیاء کشمیر تک نہ پہنچ سکے، فیول نہ پہنچ سکے، دوائیاں نہ پہنچ سکے، تو اس کا نقصان پھر حکومت کا نہیں ہو رہا، ریاست پاکستان کا، ریاست آزاد کشمیر کا نہیں ہو رہا۔ اس کا نقصان، اس کا بوجھ، اس کا تکلیف صرف اور صرف کشمیر کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ تو حکومت کی غلطیوں کا سزا احتجاج کرنے والوں، حکومت کی غلطیوں کا سزا آپ سے لے رہے ہیں، اور ہم دوسری طرف حکومت ہے جو بالکل میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں یہ فلسفی ہوتا ہے، ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کہ حکومت کا ایک رٹ ہوتا ہے، اور اس رٹ کو قائم کرنا بھی حکومت کا ذمہ داری ہے۔ حکومت کسی کے سامنے چترنے زبردستی کسی کے مطالبہ نہ مانے، لیکن جو حکومت کا رسپانس بھی رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ احتجاج کرنے والے برا بھلا ہوں گے، غلط بھی ہوں گے، لیکن حکومت بھی صرف وہ سزا احتجاج کرنے والوں کو نہیں دے رہے، تمام کشمیریوں کو دے رہے ہیں، اور 30 دن تک دے رہے ہیں۔ میں آج سریال آیا ہوں تو آپ فونز پہ استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ کا انٹرنیٹ کام کر رہا ہے؟ یہ کس قسم کی انصاف ہے؟ جنہوں نے دہشت گردی کیا ہے، جو دہشت گرد ہے اس دہشت گرد کو پکڑو، جنہوں نے چوری کیا ہے، جو چور ہے اس چور کو پکڑو، لیکن جنہوں نے نہیں کیا اس کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ یہ جو پرانی دور کا سوچ ہے، ذہنیت ہے، جب FCR کا نظام ہوتا تھا گلگت بلتستان میں، قبائلی علاقوں میں، تو وہاں اگر کسی گاؤں میں کوئی ایک چور نکلتا تھا تو پورا گاؤں کو سزا دلواتے تھے۔ اگر کسی جگہ میں کوئی قاتل تھا تو پورا علاقہ کو سزا دلواتے تھے، سزا سنا دیتے تھے، اجتماعی سزا سناتے تھے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ افراد آپ کے کہنے کے مطابق غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو آپ نہیں دے سکتے۔ ہمارا مطالبہ ہے احتجاج کرنے والوں سے بھی اور دھرنا اور ریاست چلانے والوں سے بھی کہ آپ اتنا گنجائش چھوڑے کہ عام کشمیری کو تکلیف نہ آئے، ان کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو، ان کا اپنا کاروبار چلانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور انشاءاللہ تعالی اگر تمام پارٹیز آپ کا یہ تجویز مان جاتے ہیں کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قائم کیا جائے، اور جب تک یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے تو وہ دونوں جو سائڈ ہیں وہ تھوڑا سا کشمیر کے عوام کو اس قسم کا ریلیف دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے اگر ریاست پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان امن قائم کر سکتے ہیں، اگر ریاست پاکستان اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا سکتے ہیں، تو ہمارا درخواست ہے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، میرا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، کھولے۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آپ کا رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ، یہ 3 نسلوں کے رشتے کے نتیجے میں جو پاکستان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، جو آزاد کشمیر کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، وہ آپ کا قائد عوام کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور دھلیال کے جہاد اس کا خون پسینہ کا محنت کے نتیجے میں آپ نے پاکستان کو اسلامی جمہوری متفقہ آئین دلوایا، تو قائد عوام نے دلوایا اور آپ نے دلوایا۔ اگر پاکستان کو اٹامک
تو قائد عوام نے کیا اور آپ نے یہ کام کر کے دکھایا. بلکہ آزاد کشمیر میں بھی وہ میت توڑیں گے. جہاں تک آزاد کشمیر کے حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، وہ حق حاکمیت جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی محنت کر رہی ہے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ایک عالمی سطح کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، اور ایک ہمارے ہاں جو اپنے ہاں حق حاکمیت کا، اندرونی حق حاکمیت کا جو جدوجہد ہے. تو عالمی سطح پر جو حق حاکمیت کا جدوجہد ہے اس سے تو آپ سب واقف ہو، ہر پاکستانی واقف ہے، ہر کشمیری واقف ہے، اور وہ اتنا میں کور ہو جاتا ہے کہ میرا نعرہ، آپ کا نعرہ، رائے شماری، رائے شماری. اور یہ جو نعرہ ہے، میں بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ، اس ملک کا تاریخ کا سب سے کم عمر وزیر خارجہ، میں نے یہ نعرہ عالمی سطح پہ جہاں وہ آپ کا آواز قومی متحدہ میں پہنچنا پڑے تو میں نے وہاں اٹھائے ہیں. وہاں ساتھ جو ہمارا OIC کے کانفرنس ہوتا تھا، 2 ایسے علاقے تھے جس کو میں خاص طور پہ انشور کرتا تھا. ایک میرا کشمیر کا آبزرور اسٹیٹس اور ایک فلسطین کے نمائندے کہ ان کو بولنے کا موقع ملے. اور جو آپ کا آبزرور اسٹیٹس جو کشمیریوں کا ان OIC کے فورمز میں تھے، وہ آبزرور اسٹیٹس شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کو دلوایا کہ جدوجہد کو کوئی نقصان پہنچے، وہ نہ پہنچے نقصان، لیکن نقصان پہنچائے بغیر میں چاہتا ہوں کہ جتنے حقوق ہم دے سکتے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو عبوری سطح تک، جب تک آپ کا وہ رائے شماری نہ ہوا تو وہ ہمیں دینا چاہیے. یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشنز کے بعد ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کانسٹیٹیوشنل کنونشنز بلائے جائیں گے، اور ان کانسٹیٹیوشنل کنونشنز میں تمام لوگوں کو یہ موقع دیں گے کہ اصلاحات کے ان کا کیا تجویز ہے. جہاں تک حق حاکمیت کا سوال ہے، حق ملکیت کا سوال ہے، یا جو بھی حقوق آپ کو چاہیے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. کشمیر کا فیصلہ تو کشمیر ہی کر سکتا ہے، پاکستان نہیں کر سکتا، بھارت نہیں کر سکتا، کوئی اور ملک نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ تو آپ کا تجویز دے سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں تک ریزرو سیٹ کی معاملہ ہے، اس پہ ہم اپنا تجویز ہم نے دیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مہاجرین کی نشستوں کو، ان کو نمائندگی، ان کا ووٹ کا اختیار، ان تمام چیزوں کو تحفظ دیتے ہوئے اتنا اصلاحات تو ضرور کرنا چاہیے، اتنا اصلاحات تو ضرور کرنا چاہیے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر. اس کے لیے جو پیپلز پارٹی کا تجویز تھا، باقی جماعتوں اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. مزید بات کرنے کی ضرورت ہے تو مزید بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ طریقہ، جس طریقہ سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ساتھ ساتھ میں نے نیشنل اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ میں چاہ رہا ہوں، فیصلہ تو آپ کا ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی حق حاکمیت کے جدوجہد کے نتیجے میں اور اس کے سلسلے میں مزید حقوق دلوانے کے سلسلے میں کہ ہمیں عبوری طور پہ جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیریوں کو OIC میں آبزرور سٹیٹس کے نام پہ آپ کو نمائندگی دی، میں ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آبزرور سٹیٹس نام دے، سفیر کا نام لے لے، لیکن بٹھانا ہے آپ کو اقتدار کے قبروں. آپ کی نمائندگی، آپ آبزرور ہو بھلے، لیکن NFC کا فورم ہو، CCI کا فورم ہو، پاکستان کے فیصلے کرنے والے فورمز ہو. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں ساتھ بیٹھے اور وہ خود اپنے مسائل پہ بات کرے اور خود اپنے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرے. آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا، پورا کشمیر کو 30 دن بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا. آپ خود موجود ہوتے، اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں ہوتے، اور ہم مل کے آپ کے مسائل کا حل نکال سکتے.
میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ آزاد کشمیر کی وزارت کی بات ہے، میں نے گلگت بلتستان میں بھی کہا، میں یہاں بھی یہ بات دہرانا چاہوں گا، اس وزارت کو ہونا ہی نہیں چاہیے. کمپلیٹ امپاورمنٹ ہونا چاہیے جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے. پہلے آپ آزاد کشمیر کا حکومت کا وزیر اعظم کو یا آزاد کشمیر کا حکومت کو یہ اجازت دیں کہ وہ اپنا وزیر خارجہ بنائے، اور اس وزیر خارجہ کو آپ وفاق کے کیبنٹ میں بٹھا دیں، ان کو پاکستان کے مسئلہ دیکھنا چاہیے. جو بھی آپ کا حالات، آپ بیٹھیں فیصلہ کریں، لیکن جو پرانا تنخواہ ہے اس پہ آپ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. نیا ہمیں تجویز دینا پڑے گا جس سے ہم مزید حقوق کشمیر کے عوام کو، کشمیر کے نوجوانوں کو دلوا سکیں. اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے فلسفے ایک ہے، دوسری جماعتوں کے فلسفے ایک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ کسی ریاست کا ہے، یہ حکومت کشمیر کا ہے یا حکومت پاکستان کا ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ آپ کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے 3 بنیادی نقطے میں حق ملکیت کا بھی فلسفہ شامل کیا ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ زمین آپ کا ہے، یہ پہاڑ آپ کا ہے، یہ دریا آپ کا ہے اور کسی اور کا نہیں ہے. مظفر آباد سے لے کے سری نگر تک حق ملکیت کا جو حقوق ہے وہ کشمیر کے عوام کا ہے. اور عالمی سطح پہ آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں مودی سرکار نے اپنے ہاں یہ مقبوضہ کشمیر میں جو ترمیمیں لے کر آئے، اور ان کا کوشش ہے کہ وہ آپ کا زمین سلب کرے. انشاءاللہ تعالی ہم ان کا یہ کوشش ناکام کروائیں گے. نہ صرف آپ کا حق حاکمیت کا جدوجہد لڑیں گے، نہ صرف آپ کے حق ملکیت کا جدوجہد لڑیں گے، لیکن ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہر کشمیری نوجوان کے حق روزگار کا بھی ہم جدوجہد مل کے لڑیں گے. ساتھیوں، یہ جیسے میں نے کہا، یہ کشمیر کی تاریخ میں سب سے اہم ترین الیکشن ہے، اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ بڑی تعداد میں اس الیکشن میں حصہ لے. میں جانتا ہوں کہ حالات آزاد کشمیر میں مشکل ہیں، لیکن یہ حالات کے باوجود بھی آپ نے بڑا تعداد میں باہر نکل کے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے. یہی آپ کے اختیار ہے، یہی آپ کا طاقت ہے. یہ ووٹ کی طاقت کی وجہ سے آپ کا آواز مظفر آباد پہنچتا ہے، اسلام آباد پہنچتا ہے، اور اس الیکشن کے بعد جو بھی پارلیمان بنے گا مظفر آباد میں، انہوں نے تاریخی فیصلہ لینا ہے. ووٹ استعمال کرنا ہے. یہی موقع ہوگا 27 جولائی کو پورا کشمیر کو اسی دن کا موقع ہوگا کہ آپ اپنا آواز پہنچائیں. آپ کو اگر کوئی ترمیم لے کر آنا ہے، مزید حقوق اپنے آپ کو دلوانا ہے، تو آپ انشور کریں کہ تیر پہ مور لگا کے میرا حکومت بنائیں، تاکہ ہم مل کے الیکشن کے میدان میں کشمیر کے عوام کے لیے آپشنز بہت کم ہیں. ایک دو جماعتیں ہیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور دوسرے ہمارے دوست مسلم لیگ نواز ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ چاہتے کیا ہے. جو دوسرا جماعت ہے وہ تو میرپور کو، کوٹلی کو، راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے. یہ کون سی شیر ہے؟ یہ کون سا شیر ہے جنہوں نے کوٹلی کو، ڈڈیال کو، میرپور کو اور راولا کوٹ کو کشمیر کا نقشہ سے کھا چکے ہیں؟ ہم نفرت کی سیاست نہیں کرتے، ہم تقسیم کی سیاست نہیں کرتے. ہم نے یہ نفرت اور تقسیم کے جو سیاست ہے، یہ کراچی میں بھی دفن کیا ہے، یہ بلوچستان میں بھی دفن کیا ہے، یہ پختونخوا میں بھی دفن کیا، اور
इंशाअल्लाह ताला 27 जुलाई के बाद हम इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को शिकस्त दिलवाएंगे। कोटली का निशान क्या, मुजफ्फराबाद का निशान क्या, पूंछ का निशान क्या, कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिए भुट्टो। अच्छा जी, सूरत हाल तक की है बेशुमार हद तो ज़्यादा आवाम इतना आई भी सी। ये ले जाओ। आगे करो। अच्छा जी, जो सूरत हाल सी डडियाल ने उसने चेक की है, ठीक है। मैं व्लॉग बनाया सी तकरीबन वाल दिन पहले, लेकिन मैं अपलोड ना कर सकिया क्योंकि इंटरनेट नहीं। आज मैं इधर आया था पाकिस्तान वाली साइड पर, तो फिर मैं थोड़ा व्लॉग में चलो अपलोड करी होना सही, जो कश्मीर ने अपडेट है सही दियाँ। तो बाकी जनाब माड़ा कुछ पार्टियां तलक नहीं है, एज आ जनाब इन्फॉर्मेशन सही मैं व्लॉग दिता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दी है जी हुई सकी है, अपडेट दी है। बाकी अपना ख्याल रखो, मेरी दुआ याद रखो। अल्लाह सुब्हानहू।